اقبال نے کسی دور میں اشارہ کیا تھا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد کو اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کے فرنگی حیات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ وہ یہی چاہتا تھا، جس میں یقیناً وہ کامیاب ہو گیا۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہمارے معاشرے میں ذلت و رسوائی کا سبب بن رہی ہے اور امت مسلمہ کے زوال کا سبب بن رہی ہے، وہ دین اسلام کی سمجھ کا نہ ہونا ہے۔ اس میں حکومت بھی ملوث ہے، اس میں دینی مدارس بھی ملوث ہیں، اس میں سکول و کالجز بھی ملوث ہیں، اس میں یونیورسٹیاں بھی ملوث ہیں، اور اس میں ہم سب کو ماننا پڑے گا کہ ہم میں سے ہر بندہ ملوث ہے۔ مدارس میں دینی تعلیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، میری بات سے کسی کو اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ نظام جو ایک پرانا درس نظامی کا چلا آ رہا ہے، ہم اسی پہ اپنے مدارس کو برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ اقتصادیات کی کوئی تعلیم نہیں، سیاسیات کی کوئی تعلیم نہیں، معاشیات کی تو کوئی تعلیم نہیں، اور دنیاوی تعلیم ہمارے مدارس میں بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ ایک نظام ہے شاید جس کو اہل مدارس بدلنا نہیں چاہتے، ان کی ذمہ داری، اس کے مقابلے میں ہمارا نصاب تعلیم جو سکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں کا ہے، وہ تو اللہ حفیظ والامان والی بات، اس میں دین نام کی کوئی چیز ہی نہیں۔ وہاں کا طالب علم یونیورسٹی سے پڑھا ہوا، کالج سے نکلا ہوا، اعلیٰ ڈگری حاصل کرنے والا، وہ رب کعبہ کی قسم کلمہ توحید کی شرطوں کو نہیں جانتا، اسے لا الہ الا اللہ کے تقاضے نہیں آتے، اسے اس کا مفہوم نہیں آتا، اس کے معنی نہیں آتے، اسے شاید وہ قائد اعظم کے 14 نکات تو بڑے خوبصورت آتے ہوں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلح حدیبیہ کی شرطوں کو اسے کوئی پتہ نہیں۔ قائد اعظم کی زندگی پہ وہ نوٹ لکھ سکتا ہے، وہ علامہ اقبال کے حالات لکھ سکتا ہے، وہ سر سید احمد خان کی زندگی کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے، اور پھر اس سے بڑھ کے آج کا وہ طفل مکتب، وہ ان کریکٹروں کی، ان گلوکاروں کی، ان فنکاروں کی، ان دنیا داروں کی زندگیوں کو بڑی خوبصورت جانتا ہے، لیکن اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا نام پوچھ لیں اس کو نہیں آتا۔ ہمارے سیاستدانوں کو سورہ اخلاص نہیں آتی۔ سعودی عرب میں ہم تھے، جب یہ خبر ہم نے پڑھی کہ پاکستان کا بہت بڑا وزیر سورہ اخلاص پڑھنے سے کوڑا ہے، آپ خود بتائیں اللہ احکم الحاکمین ہمارے حالات پہ رحم کیسے کریں؟ ہر بندہ ہم میں سے اپنے طور پہ سوچے، میں اپنے دین کے بارے میں کتنا جانتا ہوں، کتنا پہچانتا ہوں، اور پھر اس کے مطابق کیسے زندگی گزارتا ہوں، میرے شب و روز کیسے گزرتے ہیں، میرے لیل و نہار کیسے گزرتے ہیں، میرا اپنے رب سے تعلق کیسا ہے، میرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا تعلق ہے، میں فرمان الہی کو کتنا جانتا ہوں، میں نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کو کتنا پہچانتا ہوں، اس کے لیے میں کیا کر رہا ہوں، کیا تگ و دو کی جا رہی ہے، اس کے لیے میں کیا کچھ سمجھ رہا ہوں یا نہیں۔